السلام علیکم. محمد رضا صدیق پس پردہ میں حاضر خدمت ہے. چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اگر پسند آئے تو شیئر بھی کیجئے گا. بیل آئیکن پتہ نہیں کوئی کلک کرنا ہوتا ہے، مجھے بھی پتہ ہے، لیکن ویسے ہی بات کریں. اکرم چوہدری صاحب آج ذرا بیمار ہیں، ناساز ہیں، اس لیے وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں. اور برطانیہ کا دورہ آج تقریباً ختم ہو گیا. اگلا جو پروگرام ہے وہ پاکستان سے دیکھیں گے. میرا میس ویوز یا پس پردہ جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز پاکستان سے بیٹھ کر گفتگو آپ سے کریں گے. 3 چیزوں پہ بات کرنی ہے کہ ایک 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے اور بعد میں جوڈیشری کا کیا حال ہو گیا ہے، جوڈیشری کہاں بیٹھی ہے، عمران خان کے کیسز کا آگے کیا ہونا ہے، آگے اس پہ گفتگو کرنی ہے. اور تیسری بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس ملک کا مقدر یا اس ملک کی قسمت کس سمت کی طرف جائے گی. جسٹس سعید منصور علی شاہ نے جو خط لکھا ہے انہوں نے بہت سے سوالات چھوڑ دیے، بہت سے راستے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ وہاں سے آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے. انہوں نے اس نظام کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیا. لیکن لائرز موومنٹ جو وکلا کی تحریک ہم نے چلائی تھی وہ عدلیہ کی آزادی اور خود مختاری کے لیے چلائی تھی، اس لیے نہیں چلائی تھی کہ آج یہ کنٹرول آزادی ہو. افتخار چودھری سے کو پوچھے نا اس وقت بیٹھ کر یہ تحریک اس لیے تھی جو 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے. یعنی عدلیہ اپنی آزادی نہیں جائے گی نا. ججز تعینات کرنا، جوڈیشل کمیشن میں بیٹھنا، کوئی ایکشن لینا تو سارا آپ کا انتظامیہ آ کر چھا گئی ہے. یعنی جو حکومت وقت ہوگی وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کر رہی ہوگی. میں بالکل ایسا ہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یا تو میں غلط بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جسٹس سعید منصور علی شاہ نے سارا سسٹم سامنے رکھ دیا، کھول کے رکھ دیا سارا خط میں، اور اس کا خط اسی طرح سے جواب دینا چاہیے. یعنی یہ نہیں کچھ لوگ بیٹھے جواب دیتے پھر ہیں جیسے یحییٰ فریدی کی طرف سے کہ یہ جواب ہیں، فلاں ڈیٹ میں ایسا ہوا، فلاں کمیٹی بیٹھی، فلاں ایسا. سوال بڑا واضح ہے. اب آگے چلنے سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر نا عدم توازن کس طرح سے آ چکا ہے. چاہے یوں لے لیں کہ یہ نظام چل کیسے رہا ہے عام مدد کو سمجھانے کے لیے. یہ ادھر اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے، درمیان میں سیاستدان ہے، اس طرف جوڈیشری. یہ دونوں جب بھی دو ادارے جب بھی اسی ایک طرف چلے جائیں تو یہ نظام کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سیاستدان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل جائیں تو وہ تو ہائیبرڈ پلس یا ہائیبرڈ نظام، یعنی وہ نظام ادھر چلا جاتا ہے. اگر سیاستدان عدلیہ ساتھ آ جائے تو اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جاتی ہے اور یہ نظام اس طرح چل جاتا ہے. یہ مور ڈیموکریٹک ہوتا ہے، یہ ڈیموکریٹک مور نہیں ہوتا ہے. اور آج کا دور کیا ہے کہ آج کے تینوں ایک پیج کے اوپر ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور جوڈیشری، یہ سارے ایک پیج کے اوپر، ایک پیج پہ بیٹھ کر ساری چیزوں کو یہ دیکھ رہے ہیں اور کنٹرول کر رہے ہیں جیسے دیکھ رہے ہیں. اور اس کا ثبوت بڑا واضح طور پر ہے. آئینی بینچ، یعنی 26ویں آئینی ترمیم آئی اور اس سے پہلے اگر آپ آئیں تو وہ بینچ فکسنگ، ہم خیال بینچ، یہ سارے کہا کرتے تھے، آج بیٹھ کے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آج جو اس وقت مخالفت میں تھے وہ آج سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن چند لوگ ایسے ہیں جو اس وقت بھی وہاں کھڑے تھے، آج بھی وہاں کھڑے ہیں. بہت سے ہزار اختلاف رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، ثابت کیا کہ نہیں جہاں وہ کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں اور وہ وہیں رہیں گے. دوسرا سوال جو بڑا اہم اٹھایا ہے کہ کیسز کی پینڈنسی کے حوالے سے وہاں وضاحت ہے. پھر جناب فروری میں تعینات ہوئے، آگے گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں. کیا گرمیوں کی چھٹیاں آ گئیں بھائی؟ فروری میں اگر تعینات ہوئے ہیں، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، 5 مہینے تھے. کیا کیا 5 مہینوں میں؟ اچھا اس سے پہلے اپنا جسٹس طارق جو ہے نا جی، اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل یہ ریٹائر ہو گئے تھے. دونوں کو آپ نے رکھا کہ جناب انہوں نے بیٹھ کے جناب فوجداری فیصلے کرنے ہیں. اور وہ کیا فیصلے ہوئے؟ انہوں نے اپنا ٹینیور سال غالباً پورا کیا اور وہ چلے گئے. یہاں سے اندازہ لگائے نا. آپ بتائیں نا، میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں، کیا ہوا؟ یا تو بتائیں کہ بہت بڑی تبدیلیاں آئیں، کوئی نظام بہتر ہوا. بالکل بہتر نہیں ہوا، یہ ذہن میں رکھ لیں. کہیں بہتر نظر نہیں آتا. وہیں کی وہیں چیزیں ہیں ساری، وہیں کا وہیں، بلکہ اس سے زیادہ ورس خراب ہوئی ہیں. فوجداری نظام نے کوئی ریلیف دے سکا یا سول نظام دے سکا؟ اگر یہ آئینی بینچ بنا، اس وقت کہا جاتا تھا جناب بڑا بڑا بینچ بیٹھتا ہے جناب، اور وہ جناب مفادی عامہ کے کیسز کو لے کے جاتا ہے، سارا وقت ضائع ہوتا ہے. یہ بتا دیں آپ آئینی بینچ جیتے ہیں، 3 کیسز فیصلے کیے ہیں، ابھی تک تفصیلی فیصلہ نہیں آیا. ان کی کارکردگی کیا؟ انہوں نے کیا ہم سنیں؟ کیا معاملہ؟ یعنی بتائیں. یہ نظر تو آنا چاہیے نا کہ اتنے ججز سر جوڑ کر بیٹھے ہیں اور نظام انصاف جو ہے نا وہ بہت بہتر ہو گیا ہے.
وہ تو ایسا تو نہیں ہے. دیکھیں نا, نظام انصاف تو وہی کا وہیں بیٹھا ہوا ہے, اور نظام انصاف آگے چل نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یا تو ہو نا آگے چل رہا ہو بہتری کی طرف, یعنی چلنے سے مراد یہ ہے کہ بہتری آئی ہو. آئینی بینچ نے جتنے فیصلے کیے آپ کے ساتھ, اچھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد نظام اس لیے بنایا تھا کہ نام آئینی کیسز وہ سنے. اچھا ہائی کورٹوں کے حوالے سے بھی کہا گیا حکومت وقت ہے. اب انہوں نے کنٹرول کیسے کیا ہے کہ آئینی بینچ ایسا نہ ہو کہ یہ بلینکٹ ہو بننے, یا تو سارے جگہ ہی بن جائے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں تو ایسا ہے, ہائی کورٹوں میں کیا کر رہے ہیں. ہائی کورٹوں میں ذرا سمجھیے گا کہ ہائی کورٹوں میں صوبائی اسمبلی قرارداد پاس کرے گی تب بنے گا. اور آئینی بینچ جو ہے صوبائی کورٹوں میں, سندھ ہائی کورٹ میں صرف ایک بنا, باقی کورٹوں میں کہیں نہیں بنا. وہاں ججز ان کی مرضی کے ہیں, چیف جسٹس ان کی مرضی کے ہیں, اپنی مرضی سے فیصلہ لینا, جیسے بھی نظام چل رہا ہے وہ سامنے. اور جیسے اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جناب فل کورٹ کیوں نہیں بنایا جا رہا 26ویں آئینی ترمیم پہ. 27ویں آئینی ترمیم آنے والی ہے, فیصلہ کرنے سے پہلے بنائے نا فل کورٹ, اور فیصلہ کریں ان چیزوں کا. ان کو نبیٹ سمیٹے, ان ساری چیزوں کو سمیٹے, نہیں سمیٹنا تو اس سے پہلے فیصلے لے لیے گئے, جو مقصد تھا وہ اچیو کر لیا گیا. فل کورٹ آج نہیں بنا, فل کورٹ کے حوالے سے فیصلہ ہوا, اب سوال اٹھائے ہیں. یعنی دیکھیں بات حیران کن بات ہے نا کہ آپ نے ڈکٹیٹر ہیں, آپ اپنے طریقے سے چیزوں کو لے کے چلیں گے. برادر جو بات کر رہے ہیں کہ آ جائیں بڑے بڑے وکلا سے پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں, حکومتی وکلا سے چھوڑ دیں جہاں جنہوں نے آئینی کیسز آج تک کیے نہیں, نہ کانسٹیٹیوشن بینچ کانسٹیٹیوشن کیسز کی نہ ہسٹری ہے ان کی. یہاں جو کانسٹیٹیوشن کے میٹرز دیکھتے رہے ہیں ان وکلا کو سامنے لا کر اس سے بیٹھ کر فیصلہ کرائیں, ان سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں اس وقت یہاں پر بیٹھے ہوئے. نہیں لینے آپ نے, یہاں سیاست اپنی طرف سے چل رہی ہے, وکلا سیاست اپنی طرف سے چل رہی ہے, اور یہاں نظام نصاب پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. اب آپ جو مرضی کہہ دیں, بڑا شور ڈالا آپ نے, ان لوگوں نے پورا بیانیہ بنایا کہ جناب یہاں غریب آدمی کو انصاف نہیں مل رہا. چلیں اس حکومت نے بتا دیں, جب سے سابقہ چیف جسٹس چلے گئے ہیں, جسٹس مرتضیٰ اندیال, اس کے بعد بتا دیں کیا نظام انصاف مل رہا ہے, کتنے فیصلے جو ہیں دیوانیوں میں, اور وہ تعداد جو پینڈنسی کی سید منصور علی شاہ نے رکھی ہے وہ ایک 4 شیٹ ہے. نہیں ہے جواب آپ کے پاس, وہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں ہیں. اور انہوں نے جتنی ڈسپوزل کی ہے وہ بھی ہمارے سامنے دیکھیں نا. کیسز کتنے ہیں ذرا یہ بھی بتایا جائے, کتنے لوگ کتنا ڈیولپ ہوا ہے ذرا یہ بھی بتایا جائے. نہ ہائی کورٹ میں نہیں, چلیں کسی حد تک ہوا ہے لیکن اس طرح نہیں ہے جو ایک ماضی میں ہوتا رہا ہے. اور آپ کیس فکس کیوں نہیں کر رہے, وہ بھی نہیں ایسا ہو رہا. آئینی معاملات کئی ہیں, لاہور ہائی کورٹ میں کئی معاملے لارجر بینچ کے سامنے بہت اہم معاملے پڑے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن یہاں نہیں ہو رہا. یہاں جو کہ چیف جسٹس صاحب اپنی مرضی سے کنٹرول کر رہی ہیں سسٹم کو. ہائی کورٹ تمام میں ایسا ہو رہا ہے, لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ قدر مناسب بہتر ہے کہ وہاں اس طرح کے دروازے ہرڈل نہیں ہیں. یہاں تو کیس فائل کریں, کیس ہی نہیں, ادھر ادھر فائل گھومتی رہتی ہے ہائی کورٹوں کے اندر, اور ہائی کورٹ کے اندر کیس فکس نہیں ہوتا. اور ڈائری نمبر لینا ہو, ڈائری نمبر نہیں ہے. چیف جسٹس صاحب آئیں گی مرضی سے کیس کے لگائیں گی, لگے گا. یعنی یہ خدا رہا یہ نظام اس طرح نہیں چل سکتا ہے. ہمارا کام کیا ہے, ہماری کو ذاتی ہے, ہمارے کو ذاتی فائدے لینے ہیں. ہم تو سسٹم کو بہتر چلنا چاہتے ہیں, اور اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے ہر وہ قدم ہم اٹھاتے رہیں گے. جسٹس سید منصور علی شاہ کی 4 شیٹ جو ہے جواب نہیں ہے, وہ آپ ادھر ادھر کے ہیلے بہانے کرتے رہے, جو اپنی جگہ ہے. فرض کریں اگر انہوں نے سوال ڈسپوزل کے حوالے سے بات کی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بینچ کیسز سینئر ججز کو شامل کرنے کے حوالے سے, غلط کیا ہے اس کے اندر. یہ سوال جسٹس قاضی فائز اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے لوگ وہ اٹھاتے تھے. آج کیا ہو گیا ہے, اس وقت آپ کا تھا, یعنی اس وقت کیا تھا اور آج کیا حالات ہیں. آگے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے, 71 ملین پاؤنڈ کے کیس کی سسپینشن جو ہے ابھی لگی نہیں, اس پہ ہارڈ سٹینڈ لینا ہوگا. جس دن وہ کیس لگا اور میرٹ پہ آگے چلا تو بہت سے لوگوں کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملنا. کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر, یہ میں بتا دوں, کچھ نہیں ہے اس کیس کے اندر. نہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز, نہ کوئی فائدہ, نہ کوئی آپ کو ایڈوانٹیج, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے ثابت ہو سکے کہ آپ نے ایسا کام کوئی کیا ہے یا آپ نے کوئی ایسا ایڈوانٹیج لیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے وہ حالات رکھ رہا ہوں, وہ واقعات رکھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے, جس سے آپ کو پتہ چل سکے کہ کیا ہے. 190 ملین پاؤنڈ پیسہ آیا, چلا گیا, سپریم کورٹ حکومت پاکستان کے پاس چلا گیا. عمران خان صاحب نے کوئی جائیداد لی, کوئی کرپشن کی, ناٹ اے سنگل پینی. ٹرسٹ بنا, ٹرسٹ قائم ہے, آڈیٹ اکاؤنٹ ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں, اپنی جگہ پر موجود ہے. نئے لاء کے تحت نیب کا کیس چل ہی نہیں سکتا, اور اس کی مثال آپ کے سامنے توشہ خانہ 3 ہے, یا توشہ خانہ 2 ہے جو نیب کا کیس ہے, نیب سے اٹھ کے اب FIA پہ آ گیا. یعنی وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہے اور چیزیں کہاں کھڑی ہیں. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, موبلائز کرنا ہے, آگے آنا ہے, بڑھنا ہے کہ یہ کیس کسی نہ کسی طریقے سے فکس کیا جائے, فکس کر کے سنے جائیں. اور
سسپینشن لمبا نہیں، نہ اپیل ہی سن لینی چاہیے. جیسے سائفر نیست و نابود ہوا اور عدت کا کیس نیست و نابود ہوا، ان ججز کو وہاں سے لے لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، یہ آپ کے سامنے میں بتاتا رہتا ہوں. میں ستمبر کو ستم کا رسالہ دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ آپ تو فوکس کریں، پارٹی کے اندر کوہین پیدا کریں، پارٹی میں بہتر فیصلہ ہوں اور ان کیسز کو لگا کر ختم کیا جائے، منطقی انجام کی طرف لے جایا جائے. باقی عمران خان صاحب کی چند بیلیں موجود ہیں، وہ بیلیں اپنی جگہ پر آپ بیٹھ کر فیصلہ کر لیں گے کہ بیلیں کا کیا کرنا ہے، کیا اس کو یعنی ان ضمانتیں تو ہونی ہے نا. ان میں وہ فرض کریں 26 اکتوبر کی ہے یا 18 اکتوبر کی ہے یا باقی ڈیٹوں کے حوالے سے. عمران خان صاحب جیل میں تھے جناب، انہوں نے لوگوں کو مجبور کیا کہ سڑکوں پہ نکلے یا احتجاج کریں. وہ ساری چیزیں اپنی جگہ آئیں لگا کر، اور اس میں بھی ضمانت عمران خان صاحب کی ہو جا رہی ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک بات اور رکھی تھی کہ اب اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں رہ گیا. ادھر پاکستان تحریک انصاف بھی واضح جو لائے عمل نہیں دے پائی، اب آگے کیا ہونا ہے یا کیا کیا جا سکتا ہے. وہ چیزیں اب ساری انڈر ڈسکشن آ رہی ہیں، وہ چیزیں آپ ساری آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس میں کس حد تک یہ چیزیں جاتی ہیں، ذرا یہ سوچنا ہے، یہ غور کرنا ہے آپ نے کہ کیسے مینج کرنا ہے ان چیزوں کو. وہ ذرا سوچنے والی باتیں ہیں، اور اس پہ غور کریں، اس پہ فیصلہ کیا کرنا ہے، بہتری کیسے لانی ہے. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ ہم اسٹریٹجائز کریں، چیزوں کو اسٹریٹجائز کریں گے، رزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے. اگر ہم اسٹریٹجائز نہیں کریں گے تو آپ وہیں کے وہیں بیٹھے رہیں گے، اسی ڈگر پہ بیٹھے رہیں گے، اسی جگہ پہ بیٹھے گے، اسی راستے پہ بیٹھے رہیں گے. یہ بیٹھ کر آپ کو کرنا ہے اور طے کر لیں کہ پہلے یہ محاذ لڑنا ہے، یہ محاذ لڑنا. اور میں پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی سے بات کرتا ہوں. ایک لیگل اسٹریٹجی ہے، ایک پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے، ایک سوشل اسٹریٹجی ہے. ان تینوں اسٹریٹجیز کو ایک جگہ لا کر فیصلہ کریں کہ کیسے کرنا ہے. سیاسی اسٹریٹجی کس طرح، یعنی حکومت کو بھی انگیج کرنا ہے، سیاست بھی ہوتی رہے. سوشل اسٹریٹجی چینلائز کریں. ٹھیک ہے، ٹرولنگ اپنی جگہ کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ حقائق کی طرف آئیں، اس کو سٹریس کریں. نہیں ہوتا آپ مینج کریں اچھے لوگوں کو جو ٹی ویوں سے نکال دیے گئے ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر اپنا نقطہ نظر بیان کریں اور چیزیں ساری سامنے لے کے آئیں. تیسری آپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ لیگل اسٹریٹجی. لیگل بیٹل فرنٹ سے لڑنی ہے آپ کو، وہ آرام سے نہیں ہو سکتا. یعنی اس کے لیے فرنٹ پہ کھیلنا، آپ کو فرنٹ پہ آئیں، فرنٹ پہ کھیلیں، فرنٹ سے نتائج لیں گے، تبھی نتائج مل سکیں گے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ.